کیا آپ جانتے ہیں کہ زرتاج گل وزیر کی سیاست میں بطور پیراشوٹر انٹری ہوئی یا پھر وہ مارے کھاتی ہوئی گراس روٹ سے محنت کر کے پارلیمان تک پہنچے ہیں؟ قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ ایسا کیا ہوا تھا کہ زرتاج گل اوور سمارٹ بنتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان کی ہو بہو کاپی کرنے لگی تو سب ان پر ہنسنے لگے۔ زرتاج گل اصل میں ہیں تو فاٹا کی پٹھانی، لیکن وہ پنجاب کے پسماندہ ترین ڈویژن ڈی جی خان کے بڑے بڑے الیکٹیبلز کو شکست فاش دے کر ایم کیسے بن جاتی ہیں؟ زرتاج گل نے کس سیاستدان سے لو میرج کی ہوئی ہے اور وہ دونوں کی لاہور میں محبت کیسے پروان چڑھی تھی؟ بطور فیشن ڈیزائنر اپنی پہلی جاب کرنے والی زرتاج گل کا ایک مڈل کلاس لڑکی سے ایم اور پھر منسٹر بننے تک کا مکمل سفر آج کی ایکسکلوسیو ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مناہل شیر۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ پاکستان تحریک انصاف کی فعال ممبر آف پارلیمنٹ زرتاج گل نومبر 1984 کو شمالی وزیرستان میں پیدا ہوئی۔ 40 سالہ زرتاج گل شروع دن سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں اور انہوں نے آج تک کوئی سیاسی جماعت نہیں بدلی۔ یہاں پر دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زرتاج گل خود تو شمالی وزیرستان کی رہنے والی ہیں، لیکن وہ جنوبی پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان سے ممبر آف نیشنل اسمبلی منتخب ہوتی ہیں۔ ممبر آف نیشنل اسمبلی منتخب ان کا سسرال ہے۔ زرتاج گل کی ابتدائی تعلیم بنو اور میران شاہ میں ہوئی۔ بعد ازاں ان کی فیملی لاہور میں شفٹ ہو گئی، جہاں زرتاج گل نے گڑھی شاہوں میں واقع کوئنز میری کالج سے انٹر کی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے نیشنل کالج آف آرٹ سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں گریجویشن کی ڈگری لے رکھی ہے، جہاں علی امین گنڈاپور ان کے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے، جو اس وقت KPK کے چیف منسٹر ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ زرتاج گل کا تعلق فاٹا سے ہے، جبکہ ان کا سسرال ڈیرہ غازی خان میں رہتا ہے۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کے دادا سرکاری عہدوں پر رہے اور انہوں نے کئی زمینیں حکومت کو دی تھیں۔ ان کی عقیدت قائد احرار سید عطا اللہ شاہ بخاری سے تھی اور شاہ جی کی ہدایت پر میرے دادا سسر نے اپنے علاقے میں پہلی جامع مسجد بنوائی تھی۔ ڈیرہ غازی خان کے مارکیٹ علاقے میں اخوان چوک پر زرتاج گل کا سسرال آباد ہے۔ یہاں پر ڈیرہ غازی خان کی پہلی اخوان مسجد کے ساتھ ساتھ اسکول بھی بنایا گیا ہے۔ زرتاج گل اسی مارکیٹ علاقے میں رہتی ہیں۔ زرتاج گل کی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ان کا ایک بھائی سال 2010 میں لاہور میں ہونے والے خودکش دھماکے میں شہید ہوا تھا۔ زرتاج گل بتاتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ مجھے فخر ہے کہ میرا بھائی بھی مادر وطن پر قربان ہوا۔ زرتاج گل کی سیاست کا آغاز زمانہ طالب علمی میں ہو گیا تھا۔ وہ 2005 میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ ہوئیں اور وہ شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی رہیں۔ وہ جن دنوں NCA لاہور میں پڑھ رہی تھیں تو ایک روز ان کی ہمایوں اخوان سے ملاقات ہوئی، جو کسی اور کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ڈیرہ غازی خان کے وڈیرے ہمایوں خان اخوان کو فاٹا کی پٹھانی زرتاج گل پسند آ گئیں۔ انہوں نے زرتاج کے گھر اپنی بہن کو رشتہ لینے بھیجا اور یوں 2010 میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ ایک انٹرویو میں زرتاج گل کے شوہر ہمایوں اخوان کا کہنا تھا کہ ہماری لو میرج ہے، زیادہ پسند تو میں ہی کرتا تھا۔ دوسری جانب ایک انٹرویو میں شادی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے زرتاج گل کا کہنا تھا کہ دونوں صورتوں میں تباہ تو ہونا ہی ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ انسان لو میرج کر کے تباہ ہو۔ زرتاج گل کے مطابق ماضی میں ان کے شوہر بہت ہینڈسم تھے اور وہ بھی کسی زمانے میں بہت خوبصورت ہوتی تھیں، مگر اب سیاست نے ہم دونوں کے حسن کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ زرتاج گل کی انتخابی سیاست کا آغاز اس وقت ہوا جب 2013 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈیرہ غازی خان میں قومی اسمبلی صاحب کی جانب سے ڈیرہ 172 سے انتخاب لڑا۔ اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار حافظ عبدالکریم نے 49,142 ووٹ حاصل کیے اور وہ فاتح رہے۔ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے سابق سینیٹر جمال لغاری کے حصے میں 39,361 ووٹ آئے، جبکہ زرتاج گل کے حصے میں 38,393 ووٹ آئے اور وہ تیسرے نمبر پر رہیں۔ 2013 کے الیکشن میں شکست کے بعد زرتاج گل نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ واضح رہے کہ 2013 کے اسی الیکشن میں زرتاج گل کے شوہر ہمایوں رضا بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صوبائی سیٹ پر امیدوار تھے اور انہیں چند ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2018 کے عام انتخابات میں زرتاج گل نے ڈیرہ غازی خان میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 191 سے حصہ لیا۔ اس الیکشن میں زرتاج گل کا مقابلہ مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما اور سابق وفاقی وزیر اویس لغاری اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب
सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के साथ हुआ। दोस्त मोहम्मद खोसा के 31,697 और अवैस लगारी के 54,548 वोटों के मुकाबले में जरताज गुल ने 89,817 वोट हासिल किए और एक बड़े मार्जिन के साथ मुखालिफिन को शिकस्त देते हुए पहली मर्तबा MNA मुंतखब हुई। याद रहे कि अवैस लगारी साबिक सदर पाकिस्तान सरदार फारूक लगारी के फर्जंद हैं। पहली बार MNA बनने वाली जरताज गुल असेंबली में पहुंची तो उनके कॉलीग्स में उनके क्लास फेलो अली अमीन गंडापुर, डॉक्टर आरिफ अलवी, मुराद सईद, उमर अयूब, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी जैसे बड़े नाम शामिल थे। इमरान खान मुल्क के 22वें वजीर आजम बने तो उन्होंने जरताज गुल को अपनी काबीना में शामिल करते हुए मौसमियाती तब्दीली की वजीर मुमलिकत बनाया और वो 10 अप्रैल 2022 तक अपने ओहदे पर काम करती रही। जरताज गुल जिन दिनों मिनिस्टर हुआ करती थी तब एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसके मुताबिक उनकी बहन शबनम गुल को नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का डायरेक्टर लगाया गया। याद रहे कि इससे कबल शबनम गुल लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में 19वें ग्रेड की असिस्टेंट प्रोफेसर थी। जरताज गुल अपनी वजारत के दिनों में हर चीज का क्रेडिट इमरान खान को दिया करती, जिस पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता। एक मौका पर उन्होंने पाकिस्तान में बारिशों का क्रेडिट इमरान खान को दिया, जबकि वो कप्तान की मुस्कुराहट को किलर स्माइल यानी कातिल मुस्कुराहट बताती रही हैं। एक मौका पर कौमी असेंबली में होने वाली रायशुमारी में जरताज गुल को उस वक्त हजीमत का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने वोट की पर्ची पर अपना साइन कर दिया। उनसे पहले इमरान खान ने भी साइन करते हुए अपना वोट कास्ट किया था। जब पोलिंग एजेंट ने मोहतरमा जरताज गुल से पूछा क्या वोट ठीक कास्ट हो गया है, जरताज गुल बोली हाँ मैंने साइन करके डाला, तो वो बोले अगर साइन किया तो वो जाया हो गया है। उस मौका पर जरताज गुल तौज्जुब से कहने लगी वजीर आजम इमरान खान ने भी तो साइन करके अपना वोट डाला है। तो फिर मोहतरमा को जवाब मिला उनका वोट भी जाया हो चुका है। रजीम चेंज के बाद जहां तहरीक इंसाफ के सैकड़ों रहनुमा अंडरग्राउंड हो गए तो ऐसे में जरताज गुल भी कई महीनों तक मंजरनामे से गायब रहीं। वो इलेक्शन 2024 से कबल इंतखाबी सियासत में वापस आईं और उन्होंने अपने हल्का इंतखाब से चौथी मर्तबा इलेक्शन लड़ा। अब की बार उनके रवायती हरीफ अवैस लगारी को उनसे इतना खतरा था कि वो हल्का ही छोड़ गए। जरताज गुल डेरा गाजी खान सिटी के हल्के से 62,000 वोटों की लीड से कामयाब हुए और वो इस वक्त पार्लियामान की एक मुतहर्रिक रुकन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इमरान खान के फैमिली बैकग्राउंड पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। नवाब ऑफ कालाबाग की मुकम्मल सियासी हिस्ट्री जानने के लिए यहाँ नीचे और जनरल आसिम मुनीर अहमद की कहानी आप दोस्तों को यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।